غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما، آنکھیں بند تھی، ایک چور چوری کرنے کے لیے صاحب کے دروازے پر پہنچا، جھانک کر کے دیکھا تو حضرت آرام فرمائے، آرام سے ہی سکون سے، آنکھیں بند ہیں، سوچا چور نے کہ حضور تو سوئے ہوئے، یہ سمجھ کر کے سوچ کر کے اندر بڑھ گیا۔ جب اندر بڑھا تو پڑھنے کے بعد میں اس نے آپ کا جبہ شریف اٹھایا، ابھی ٹنگا ہوا تھا، اتارا نہیں تھا، پکڑا تھا صرف کہ اتارا جائے۔ اتنے میں ہی حضرت کی بارگاہ میں دستک ہو گئی، آپ کے دروازے پر دستک ہو گئی۔ چور کانپ گیا کہ آج تو بڑے برے پھنس گئے بھائی، رنگے ہاتھوں پکڑ جائیں گے، آج تو بہت ہی برے مارے گے۔ چوری کہیں اور کرتے تو اتنے برے نہ مارے جاتے، کسی عام انسان کے پاس گھر میں جا کر کے چوری کرتے تو اتنا برا نہ مارا جاتا۔ یہ تو اللہ والے، اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کر کے چوری کر رہا ہوں تو بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، ادھر سے بھی تانے ملیں گے اور دنیا والے بھی تانے دیں گے، اور جو پکڑے گا نہ معلوم کتنی لاکر گھر سے مارے گا۔ بڑی فکر تھی، بہت ڈر رہا۔ لیکن ذرا دیکھو آپ کے دروازے پر آنے والا کون تھا؟ آپ کے دروازے پر آنے والے حضرت خضر علیہ السلام۔ جب دستک دی، آواز سنی، سننے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا اندر آ جائیں، دروازہ کھلا ہوا اور ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہے، آنکھیں کھولی نہیں، اسے پاک نے آنکھیں نہیں کھولی اور فرمایا کہ اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام آنے کے بعد میں سلام کلام ہوا اور عرض کرتے کہ حضور بصرہ کے ایک شہر کا قطب کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ بتائیے کہ اس شہر کا قطب کون بنے گا؟ یہ کہنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ بصرہ کے کسی شہر کا قطب انتقال کر گیا، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ اس شہر کا قطب کون بنے گا؟ آپ نے سنا، آنکھیں نہیں کھولی، بات ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی، آپ نے ارشاد فرمایا قطب ٹھیک ہو گیا، کون بنے گا؟ کہ جاؤ ہمارے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے وہی قطب بن جائے گا۔ یہ کہا، جیسے ہی سنا، وہ چور کو سن رہا تھا تو وہ تو اور پانی پانی ہو گیا کہ ارے دروازے کے پیچھے بھیج دیا انہوں نے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو دیکھا کہ کباڑ کے پیچھے ایک انسان کھڑا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، سر پر ٹوپی نہیں تھی، جسم پر کرتا پاجامہ نہیں تھا، وہ تو اپنا چورانہ انداز میں لباس پہنے ہوئے تھا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ یار یہ قطب کہاں ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اس کا چہرہ اسلامی بنا ہوا نہیں، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی نہیں، جسم پر اسلامی لباس نہیں، یہ قطب کیسا؟ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تھامنے کے بعد میں باہر لائے، کہنے لگے کہ چلو تم فلاں شہر کے قطب ہو۔ اب وہ کہنے لگا یار مذاق تو نہیں کر رہے بھی، اور تھر تھر آ رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ میری مذاق کر رہے ہیں اور بڑی سخت سزا دی جائے گی، پریشان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پریشان مت ہونا، تمہیں قطبیت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، کیونکہ کہ غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور غوث اعظم کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کر کے رہتا۔ فرما دیا ہے کہ تم قطب ہو تو قطب ہو، لے کر کے آئے، بارگاہ پہنچے لے کر کے غوث اعظم کی۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا مجھے جو ان پر صادق آتا ہے، جب چور چوری کرتا اور پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ شریعت کا قانون تو یہ ہے، قرآن کا قانون تو یہ ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے یا اس پر گواہ موجود ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا انصاف، یہ کیسا معاملہ ہے کہ میرے ساتھ مذاق کی جا رہی ہے،
کیا میرے ساتھ میں میری مذاق کی جا رہی ہے؟ میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے ہیں بلکہ مجھے قطب بنایا جا رہا ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تم قطب بنو گے۔ کہنے لگا کہ حضور میں تو یہاں نیکی کرنے کی نیت سے نہیں آیا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو اس منصب پر فائز ہو سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم چوری کی نیت سے بڑے تھے اور میرا جھوٹا چھڑا کر کے لے کے جاتے، اس لیے تم بڑے تھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اب تک کی تمہاری ڈیوٹی یہ تھی کہ تم چوری کرتے تھے، ہم نے سوچا کہ تمہاری ڈیوٹیاں بدل دی جائے، اس لیے تمہیں چوری سے ہٹایا گیا ہے اور قطب کے منصب پر فائز فرمایا گیا ہے، جاؤ چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اعلیٰ حضرت نصیب برکت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں، اولیاء آنکھیں ملتے ہیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔